آپ ایک ہی پارٹی کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں. آپ کو سندھ حکومت نے پیسے دیے ہیں؟ باہر جانا کٹرائندہ آئے ہو. بہت گالیاں دیتے ہیں آپ کو. آپ پاکستان میں جب تک ہیں آپ بھتے کی کولیں کیا کریں. تھادل پینے والوں پہ کامیڈی تو کرتے ہیں, سگار پینے والوں پر کامیڈی کیوں نہیں کرتے؟ ایک نیریٹو یوز ہوتا ہے کہ آپ بدلو گے تب پاکستان بدلے گا, اور کہتے ہیں کہ آپ برے ہو اس لیے سیاستدان آپ پہ برے ہیں. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی. یہی لوگ جو ہوتے ہیں, یہی انسان 206 ہڈیوں والے امریکہ میں بھی پائے جاتے ہیں, یہاں بھی پائے جاتے ہیں. ہم لوگ میک ڈونلڈس پہ بیٹھتے ہیں تو سگریٹ نہیں پیتے, ہم لوگ کوئٹہ ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں تو وہی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, تو ہم تو وہی ہے نا. تو میرا بیسکلی سوال یہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے؟ اب سسٹم بدلے گا پھر ہم بدلیں گے, یا ہم بدلیں گے پھر اب سسٹم بدلے گا؟ جی مصطفیٰ بھائی, کوئٹہ ہوٹل سے مجھے یاد آیا, آپ نے کہا کہ وہاں ہم سگریٹ نہیں پیتے, کوئٹہ ہوٹل میں تو پکے سگریٹ بھی پی لیتے ہیں. یہ تھی میرے خیال میں بات. نہیں, یہ ایک ایگزامپل تھا. میرے خیال میں بھائی نے بڑی پیاری بات کی. جی اور ہماری ہڈیاں کیونکہ کم ہی ہیں یہاں, تو ماسٹر پہلے ہڈی توڑتا ہے, پھر ماں باپ بھی توڑ دیتے ہیں, پھر باہر کے لوگ, پھر کوئی سیاسی پارٹی, تو ہڈیاں ہماری کم ہوں گی, اس وجہ سے شاید ہمارا یہ ڈیفالٹ ہے. بٹ آپ کی بات ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ سسٹم جو ہے نا وہ اپنے ساتھ تبدیلی لاتا ہے, اور ہم خود جو ہے انڈیویجول لیول یا ایک کمیونٹی کے لیول پہ یہی مسئلہ رہے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. اس ملک کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہو سکتی ہے, نہیں ہوتی. اس کے لیے جب سسٹم ان پلیس نہیں ہوگا, وہ ایک سسٹم ہی ہوگا جو سوچ کی شکل میں ہو سکتا ہے, وہی لا کے تبدیلی کرے گا. ادروائز ہم مطلب خرابی کی طرف ہی گئے. آج سے 15 سال پہلے لوگ بہتر بات سن لیتے تھے, تنقید بھی سن لیتے تھے, حالات بھی بہتر تھے, سوچ بھی بہتر تھی. اب تھوڑا سا سوچ کے اندر بھی وہ فیشزم آ گیا ہے اور حالات میں بھی آ گیا ہے. مجھے لگتا ہے ایک سسٹم ہے پوری دنیا میں رائٹ ناؤ, اگر آپ دیکھیں تو یہ پاپولر سسٹم کی سپورٹ میں لوگ نکلے ہوئے ہیں, چاہے وہ امریکہ ہو, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, شاید ہم دیکھتے بھی ان کی طرف کیونکہ انگلش بولتے ہیں, یہ ہندوستان ہو مودی کی شکل میں یا پیوٹن کی شکل میں. اب پوری دنیا میں ایک خاص نظام اور سوچ چل رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی کوئی جھونکا آئے گا جس کے بعد شاید دنیا کے ساتھ ساتھ اور شاید ہم ان میں پہلے ہوں جو بہتر ہو جائیں. میرا پورے پینل سے 2 سوال ہیں بیسکلی. سر ایک تو سب سے پہلے تو آپ کی ماشاءاللہ آواز بہت اچھی ہے, تھینک یو سو مچ. آپ پاکستان میں جب تک ہیں آپ بھتے کی کولیں کیا کریں. پہلے یہی آپ کرتا تھا. ویسے آپ کو اسٹیج پر بھی ہونا چاہیے. آپ جو ابھی ہم بتا رہے تھے کیسے آپ عمر کوٹ سے ڈنکی مار کے کینیڈا تک پہنچے ہیں, یہ اوروں کو بھی سبق ملنا چاہیے. جی بھائی بہت ٹھنڈا تھا لیکن بائی دا وے میں گیاس بھائی کا بہت بڑا فین ہوں. حالانکہ میری جتنے بھی وہاں پہ دوست ہیں کیلگری میں جو رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی, وہ سارے پی ٹی آئی کی شیدائی ہے, وہ بہت گالیاں دیتے ہیں آپ کو. بس آپ نے پہلی والی بات کر دی تھی تو گالی نہ. مجھے لگتا نہیں کوئی سوال ہے, مجھے لگتا ہے آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے مرتضیٰ اور مصطفیٰ بھائی سے کہ میں ان کو 2004 سے دیکھ رہا ہوں, پچھلے 20 سال میں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو یہ 20 سال سے پچھلے جس میں آپ سٹائر کر رہے ہیں, جب سے سب سے زیادہ آپ کو کون سا ٹینیور تھا جس میں مشکلات کا سامنا سہنا پڑا آپ کو, بہت زیادہ شدید تنقید ہوئی آپ پہ؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے اس میں جتنا بھی پولیٹیکل سٹائر ہے اس کو بہت ہی پرسنل لے لیتے ہیں لوگوں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو سو مچ. سر ایک تو یہ جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, یہ ہم نے بہت سارے ادوار دیکھے جس میں مشرف ایز اے ڈکٹیٹر موجود تھا, اور انہوں نے بھی ہمارا شو ایک دفعہ بند کیا تھا جب انہوں نے ایمرجنسی لگائی تھی. لیکن ہمیں سب سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ 2018 کے بعد پیش آئی, اور ایسی مشکلات کہ ایک رات کو شو چلتا تھا تو اگلے دن رپیٹ نہیں ہوتا تھا شو, اور ایک دن جو ہے وہ شو بند ہو گیا, اور نہ صرف شو بند ہوا بلکہ دوسرے چینل کے دروازے بھی بند ہوئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر یہ سارے کام کے اندر مجھے سب سے مشکل ٹائم وہی لگا جس کے اندر بہت پرسنلائز لوگ ہو گئے. انفیکٹ نہ پرسنلائز نہیں ہوئے, جو پولیٹیشین ہمیں اس پارٹی کے, جب وہ رولنگ پارٹی تھی, ایئرپورٹ پہ ملتے تھے تو ان کے جو جملے تھے وہ بھی اسی قسم کے تھے کہ دیکھو جب آپ کریز سے نکلو گے تو یہی ہوگا آپ کے ساتھ. ناؤ آئی تھنک یو نو دا لمٹ ٹائپ باتیں. تو ہمیں نہ صرف بند کروایا گیا بلکہ ہمیں باور بھی کروایا گیا کہ ہمیں نہیں ہی بند کروایا. تو ذرا اپنی آپ نے ابھی ایک اپنے پوڈ کاسٹ میں سیف سمیجو سے سوال کیا تھا, انیشل سوال تھا گریٹنگ کے حوالے سے کہ آپ نمستے کیوں کر رہے ہیں, تو اس کا آپ کو کیا جواب ملا تھا؟ آئی ووڈ لائک ٹو آنسر اٹ. آپ پوڈ کاسٹ دیکھ لیں. نہیں, وہ میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ ریپیٹ کریں, میں نے تو دیکھا ہوا ہے. دیکھیں وہ سوال بھی میں نے اس لیے ہی پوچھا تھا کیونکہ لاسٹ ایئر بڑی کانٹروورسی ہو گئی تھی جب بلاول بھٹو SCO انڈیا گئے تھے, تو بولا یہ دیکھیں ہاتھ جوڑ رہے ہیں, نمستے کر رہے ہیں, یہ ایک تو ہندو گریٹنگ ہے. تو سیف سمیجو سے وہ پوچھنے کا یہی مقصد تھا کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملے تو مجھے پتا تھا کہ آن لائن لوگوں کو لگے گا یہ کیا کر رہے ہیں,
تو اگر تو ہم ایک ملک میں رہتے ہیں اور ہماری اتنی دوری ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے کیسے ہیں, یہ تک نہیں پتا آپ کو. بچہ پارٹی والوں کو آپ سے شکایت ہے ایک کہ آپ تھادل پینے والوں پہ کامیڈی تو کرتے ہیں, سگار پینے والوں پر کامیڈی کیوں نہیں کرتے؟ سر بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور میں یہی بتایا کہ پوچھ رہے ہیں شیخ رشید پہ کیوں نہیں آپ جوک کر رہے ہیں. ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات ہے, ایک ہی آدمی سگار پی رہے. نہیں, سگار پینے والوں پہ ہم نے بہت زیادہ تنقید کی ہے. انفیکٹ جب فل فلیج ماشاء اللہ تھا اس کے اندر بھی تنقید کی ہے, اور اب بھی اگر جہاں ضرورت ہوگی ان پہ تنقید ہوگی. بات یہ کہ ہمارے جو بہت سارے آج کے عجیب عجیب قسم کے یوٹیوبرز آ گئے ہیں, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, تو وہ ان کا نا لائن ایک دیکھیں, ایک لائن ضرور موجود ہے, چاہے آپ اس کو نفرت رکھیں یا نہ رکھیں, آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے نفرت ہو سکتی ہے, بٹ اس کی کوئی نہ کوئی طریقہ کار, کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک وزاداری موجود ہے, اس میں رہتے ہوئے آپ نے اگر جینون تنقید کی جس طرح ہم نے کی 15 سال, تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا انٹل انلیس آپ نے کوئی ایسا کسی کے کہنے پہ یا کسی سوچ پہ یا کسی مقصد کے تحت نہ کریں. تو مجھے لگتا ہے ان پہ بھی کی جا سکتی ہے اور کریں گے بھی انشاءاللہ. آپ جو ہیں اپنے ہر اس میں عمران خان کا حوالے سے تو بات کرتے رہے, لیکن جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب ہیں, پریزیڈنٹ صاحب ہیں, باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ لگتا ہے کہ آپ کو بھی ڈر لگتا ہے کچھ؟ یہ آپ نے اڈیالہ کے اسٹیشن سے یہ سوال کیا ہے. نہیں, ان پہ بھی دیکھیں کریں گے, بالکل جینونلی تنقید ہونی چاہیے اور وقت کی حاکم کے خلاف ہی ہونی چاہیے. لیکن آپ سمجھیں بات کو کہ اس وقت جو یہ ہم تو پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں جو معاشرے میں ڈیوائڈ ہوا ہے دماغی طور پہ, اور لوگ ایک دوسرے کے گربانوں تک آ گئے ہیں, پہلے اس ڈیوائڈ کو ختم کیا جائے. ہمیں غلط طرف لگا دیا گیا ہے, ہم تو اسی کے اوپر بات کریں, اصل ایشوز پہ ہم آ ہی نہیں رہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اصل ایشوز کے اندر بھی بہت کچھ نکلتا ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے, اور آگے کریں گے بالکل. جب حکومت پہ تنقید بنتی ہے تو بالکل بننی چاہیے. اور انفیکٹ آپ جن کی بات کر رہے ہیں, اسٹارٹ جب ہم نے کیا تھا تو ہم نے کافی ڈکٹیٹرز کے خلاف بھی کیا, جو بھی حکومتیں رہی ہیں. شہباز شریف کے آپ ایک ہمارا یوٹیوب دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ہم نے شہباز شریف کا وہ جنہوں نے گوڈ پالش کر رہے تھے. मुंहिंजो नालो मनसी नदीम आहे, त पंहिंजा वार छो न कटराईंदा आहियो? आऊं ॾाढो क्यूरियस थियो, मूंखे कोई नाई बि कोन मिलंदुसि. सो क्यूट यार. बाल असली नहीं है इसके. थैंक यू. सिंधी में बोले भाई. हाँ, नाई को क्या बोलते हैं सिंधी में? हजाम. हजाम. तव्हां जो सवाल ॾाढो सुठो. कब से आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, आपका जो मौजू है वो गैर सियासी है, लेकिन आप टोटली सियासी बातें किए जा रहे हैं. आप खुद पृथ्वीराज से हैं सर, आपको तो पता ही है. एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है, आप एक ही पार्टी को मुसलसल निशाना बना रहे हैं. आपको सिंध हुकूमत ने पैसे दिए हैं या इसी वजह से बुलाया गया कि आप पीटीआई पे तनकीद करें? और आप अपने सेशन से हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आपके सेशन मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या मैसेज हमें कन्वे करना चाह रहे हैं जिससे हमें शऊर आए. यार आप अंदाज़ा लगा लें, आप थरपारकर से हैं और आप कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं. आपके ये कॉमेडी के साथ साथ, क्योंकि कॉमेडी से लोग काफ़ी ऑफेंस हो जाते हैं, कोई और तरीका और कोई और चीज़ भी आपके दिमाग में है नहीं है? थैंक यू सर, आपने बड़ी प्यारी बात की. और ये वाकई में सिंध में, क्योंकि हमारा ब्रॉटअप यहाँ का है, वैसे आज़ाद कश्मीर से हैं तो दरियाए सिंध वहीं से आता है, तो ये हिम्मत जो है हमें सिंध की धरती से ही मिली है. और ये सिंध की सोसाइटी वाकई अभी पिछले दिनों में भी एक वाक़या हुआ जिसमें आपने देखा कि वो सिंध ने कैसे रिएक्ट किया उस ऐसे वाक़े को जिससे लोग बात करते इस पर डरते भी हैं. उसमें पोइट गए, बहुत बड़े राइटर गए, वो सारे लोग सामने आए. तो सिंध की धरती में टॉलरेंस मौजूद है और यही इसकी खूबसूरती है. और आप यकीन मानें कि आज यहाँ आने का मकसद भी यही है, क्योंकि हमें उस कॉन्टेक्स्ट में सिंध बहुत पसंद है कि उसके अंदर एक टॉलरेंस है हर किस्म की, ज़बानों से लेके मज़ाहिब से लेके हर चीज़ की. तो ये हमें बड़ी हिम्मत देती है और हम खुलेआम यूँ फिर रहे होते हैं बगैर डरे. और पॉपुलिस्ट के ख़िलाफ़ जैसे आपने बात की तो बड़ी प्यारी बात की, उसके साथ रहने में फ़वाइद हैं. मैं भाई को भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई स्वेयर टू गॉड अगर हम उसके साथ होते तो आज शायद आप हमें रीच करना भी आपके लिए पॉसिबल ना होता, क्योंकि वो जो गॉड बन के बैठे हुए यूट्यूब्स पे, वो तो इस मुल्क में ही नहीं रहते. उनके पास इतना सब कुछ है कि वो वहाँ जाके ऐशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत सारी ऐशी कर रहे हैं और प्रो काम कर रहे हैं, और उनके पास व्यूअरशिप भी है और पैसा भी है. बट उसके अगेंस्ट हो के आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि एक सबसे बड़ी फसाद जो है, पहले हमें इसको ख़त्म करना है, जो एक माइंडसेट है. For more details, visit our YouTube channel, Sindh Literature Festival.